ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ ماہ رمضان جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے میں مختلف قسم کے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اعمال کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے نیک اعمال میں سے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمالوں میں سے ایک عمل بیان کروں گا کہ اگر اس عمل کو ماہ رمضان میں کیا جائے تو اس کا ثواب اور اس کی نیکی بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے، اور وہ عمل ہے ماہ رمضان میں کسی دوسرے مسلمان کی افطاری کروانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کو افطاری کرواتا ہے تو افطاری کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ایک روزے دار کو اس کے روزے کا اجر ملے گا، اور روزے دار کو جس کی افطاری کروائی گئی ہے اس کے اپنے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو اس حال میں کھانا کھلائے کہ وہ بھوکا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں۔ تو عام دنوں کے اندر یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ کون آدمی بھوکا ہے کون آدمی پیاسا ہے، کیونکہ عام دنوں کے اندر کوئی کھانے پینے کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہوتا۔ کوئی کسی ٹائم کھانا کھاتا ہے، کوئی کسی ٹائم ناشتہ کرتا ہے، تو دوسرے آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی، پیاس لگی کہ نہیں لگی۔ لیکن کوئی آدمی اگر صحیح طور پر اندازہ لگانا چاہتا ہے اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تطرد عنہ جوعا، کسی مسلمان آدمی کی بھوک ختم کی جائے تو اللہ اس کی محبت کرتا ہے، تو اس کا اندازہ بالکل آسان طریقے سے ماہ رمضان میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان جس آدمی نے روزہ رکھا ہوگا اس آدمی کو بالکل افطاری کے قریب بہت زیادہ پیاس بھی لگ رہی ہوگی اور بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہوگی، اور اس کا اندازہ ہر روزے دار لگا سکتا ہے کہ کس قدر شدت کی پیاس ہوتی ہے اور کس قدر شدت کی بھوک ہوتی ہے۔ تو اس وقت اور افطاری اگر کوئی آدمی کسی کو کروائے گا تو کس قدر وہ ایک عظیم اجر حاصل کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وہ محبوب بن سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایما مسلمین، کوئی بھی مسلمان، ایما مسلمین اطعم مسلمن علی جوع اطعم اللہ فی ثمار الجنہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر اس حال میں کھانا کھلائے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جنت کے پھلوں کا کھانا کھلائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا سمجھ آ گئی کہ جنت میں پھل وہی کھائے گا جو آدمی جنت میں جائے گا۔ گویا کہ کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا یہ ذریعہ ہے، سبب ہے۔ جنت میں جائے گا تو کھانا کھائے گا، تو کس قدر یہ عظیم عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ عمل خاص طور پر ماہ رمضان میں آسان طریقے سے آدمی کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایما مسلمن سقا مسلمن، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو پانی پلائے اعلیٰ سامعین، اس حال میں کہ وہ مسلمان دوسرا اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو سقی اللہ من رحیق مختوم، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو رحیق مختوم یعنی ایسی شراب کے جو سیل شدہ ہے، اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل اس نے کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا، بالکل خالی شراب ہوگی اور اس کے اوپر سیل لگی ہوگی۔ سیل لگی ہونے کی نشانی ہے کہ یہ جو شراب ہے یہ بالکل ہی انٹچ ہے۔ جیسے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں، جیسے روح افزا ہے، جب اس کو ہم خریدتے ہیں اس کے اوپر سی لگی ہوتی ہے، پہلی مرتبہ جب اس کو کھولتے ہیں تھوڑا سا زور لگا کے کھولتے ہیں تاکہ اس کی سی ٹوٹ جائے، اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہ بوتل ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کو کس نے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کیونکہ انسانوں کی طبیعت کو جانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا رحیق مختوم، ایسی شراب جو خالص ترین ہوگی اور عقل میں اضافہ کرے گی اور بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ سماج شدہ ہے۔ یہ ایسے آدمی کو پلائی جائے گی جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے اندر کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی ضرورت ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے
جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کو سوٹ دے گا، اس کو کپڑے سلا کے دے گا اور اس کو لباس مہیا کرے گا اچھا، تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کو بہترین لباس دیں گے۔ گویا کہ یہ ایک حدیث کے اندر یہ 3 کام ہیں، اور یہ تینوں کام ماہ رمضان میں بہت عمدہ طریقے سے آسانی سے ہی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان آدمی کی افطاری کروانا بہت عظیم عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم افطاری میں بہت ہی زیادہ خرچہ کریں یا بہت زیادہ ہم محنت کریں، اب افطاری جتنی بھی آسانی سے ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ آج ہم اس طرح کے نیک اعمال سے کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی افطاری ہو کہ ہمارا نام ہو جائے اور ہماری بلے بلے ہو جائے کہ واہ اس نے کمال کر دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی افطاری اس لیے کرواتا ہے تاکہ میرا نام ہو جائے اور تاکہ یعنی میری شہرت ہو جائے کہ فلاں آدمی کی افطاری تھی، اس نے تو کمال کر دی، اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ افطاری اور ایک آدمی کسی کو صرف کھجور کھلاتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والے کی جو افطاری ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی قابل قبول نہیں ہوگی جتنی یہ کھجور اللہ کے راستے میں دینے والا آدمی اخلاص کے ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم تکلفات میں اگر نہ پڑیں تو ہم اکثر و بیشتر طور پر اس طرح کی نیکیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن تکلفات نہیں ہمیں اس نیکیوں سے دور کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے افطاری کروانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ کسی آدمی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ کوئی چھوٹا اور معمولی عمل نہیں ہے بلکہ بہت عظیم عمل ہے۔ آپ اس عمل کی اہمیت اور اس کے ثواب اور اجر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت، فاحشہ اور بدکارہ عورت کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اس کی زبان باہر ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ پکڑا، اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتے کو باندھا اور جوتے کو کنویں کے اندر ڈالا۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ جوتے کے اندر پانی کتنا آئے گا۔ اس نے کتے کو پانی پلانے کے لیے یہ عمل بار بار کیا ہوگا تو کتا سیر ہوا ہوگا۔ اس نے بار بار اپنی چپل کو دوپٹے کے ذریعے کنویں میں پھینکا اور چپل کے اندر پانی لے کے آتی اور کتا پیتا، پھر آخر کے کتا سیر ہو کے پی کے چلے گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو زانیہ اور خواہشہ عورت ہے اس نے ایک کتے کو پانی پلا کے جنت حاصل کر لی۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف تو ہے فاحشہ عورت، زانیہ بدکارہ ہے، اور پانی بھی کس کو پلا رہی ہے، کتے کو، یعنی دونوں طرف آپ اندازہ لگاؤ کہ اس سائڈ میں یعنی ایک عورت بدکار ہے، گناہ گار ہے، اور دوسری طرف کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے، اور جانور بھی خطرناک ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، اس قدر خطرناک یعنی یہ جو ہے جانور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت نے کتے کو پانی پلا کے جنت حاصل کر لی ہے، وہ کتا ہے، ادھر فاحشہ ہے، اور دوسری سائڈ میں کیا ہے، فرمایا کوئی ایک آدمی مسلمان روزے دار کسی دوسرے مسلمان روزے دار کو اگر پانی پلائے گا، اس کو افطاری کروائے گا، سحور کروائے گا، تو یعنی اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، موازنہ کرو، اس کتے کو پانی پلا کے اگر عورت جنت میں جا سکتی ہے تو کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کے منہ کے اندر ایک لقمہ ڈال دے گا، پانی کا ایک گلاس پلا دے گا، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو کھانا کھلا دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے۔ اس عمل کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے، جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہو وہ اپنی طاقت کے مطابق یہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بار بار یہ مہینے نہیں نصیب ہوتے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے جو اعمال اس مہینے میں کیے جاتے ہیں ان میں سے اگر ایک یہ بھی عمل ہو جائے کہ کسی مسلمان آدمی کی افطاری کروانی جائے، اور افطاری کے اندر بھی ہم اپنے دوست احباب سے چودھری تو پیسے والے یہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون آدمی غریب ہے، مستحق ہے، یعنی وہ کھانے کا اور افطاری کا یا دعوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں اتنا ہوتا کہ جس کے اندر کسی غریبوں کو دعوت نہ دی جائے۔ آپ غریبوں کو بھی دعوت دو، امیروں کو بھی دو، اور درمیانے طبقے کے لوگوں کو بھی دعوت دو، صرف یعنی مالداروں کو دعوت دینا تاکہ ہمارا وہ یہاں مقام بن جائے، نہیں، غریبوں کو اصل کھانا کھلانا، غریبوں کو اگر امیروں کی دعوت کرنی ہے تو غریب کہاں جائیں گے۔ لہٰذا جب دعوت کی جائے، افطاری کی جائے، یا کوئی بھی اور اس طرح کا نیک کام کیا جائے تو جہاں پہ آپ
بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ غریبوں مسکینوں کو بھی اپنی دعوت میں شریک کیا کریں۔ تو یہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یہ بھی عمل کر لیا جائے کہ افطاری کروائی جائے، کیونکہ یہ بہت ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔